نعمتوں کا استعمال اور ان کا جائز طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن جہاں کہیں غلو آ جائے اس کے نقصانات کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کا استعمال کرتے کرتے اور مزے کی زندگی گزارتے گزارتے انسان کس طرح کے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان آسائشوں بری زندگی گزارتے گزارتے کس قدر اللہ کی نافرمانی میں اتر جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے اسباب کیا ہے اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت سورہ ہود سے میں نے پڑھی ہے، مالک الملک نے ایسے لوگوں کو جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کافروں کی صفت قرار دیا ہے۔ ہر وقت عیاشیوں میں پڑے رہنے والا انسان، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے مالک الملک نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ یہ لوگ مستحق عذاب بھی ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، عیش پرستی میں پڑے رہنے والا انسان عذاب کا بھی مستحق ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوات کے پیچھے چلے گئے، عنقریب وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرائے جائیں گے۔ اور حضرت کعب اخبار اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو ناخلف ہیں وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے ہیں، نمازوں کو ترک کرنے والے ہیں، جو گیٹے کے ساتھ کھیل کے، جو آج دور جدید میں اپنے انڈرائیڈ پہ پب جی کھیلنے والے، جن کو نہ دنیا کا ہوش ہے نہ والدین کی فکر ہے، صرف اسی وہ سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، لغو و لہو میں مبتلا لوگ۔ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کے مصداق وہ لوگ شراب پینے والے، تارک نماز، اس دور میں لوگ گیٹ کے ساتھ کھیلتے تھے، گیٹا، وہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں سستی کرنے والے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، عنقریب ایسے لوگ جہنم کی گہرائیوں میں گرائے جائیں گے۔ اور دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جب ان پہ عذاب آتا ہے تو یہ پھر اپنی بستیوں سے بھاگتے ہیں، تو مالک الملک ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا ترکسوا ورجعوا الی ما اترفتم فی، اب کیوں بھاگ رہے ہو ان وادیوں سے جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، آؤ واپس انہی وادیوں میں جن وادیوں میں تم بڑی عیاشیوں اور بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اور عیاشی کرنے والا آدمی جہاں اپنا نقصان کرتا ہے وہاں دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ الاسراء میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں ایسی بستیوں کو اجاڑنے کا تو وہاں کے عیاش لوگ جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں ان لوگوں کی بربادی کا، پھر عیاشیاں کرنے والے بربادی میں اپنی پوری بستی کو ڈالتے ہیں اور وہ فتنہ اور فساد کھڑا کرتے ہیں جس کے ساتھ پوری کی پوری بستی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عیاش پرستوں کا ٹولہ جہاں خود کو برباد کرتا ہے وہاں پوری کی پوری بستی کی ہلاکت اور بربادی کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، عیاشی میں پڑا رہنے والا انسان نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ
قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اللہ رب العزت قرآن میں اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس طرح نیکیوں سے دور ہوتا ہے کہ پھر اس کا جسم بڑا نرم و نازک ہو جاتا ہے۔ جب جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی گئی، اٹھو آؤ فی سبیل اللہ جہاد کرو، تو بعض لوگ جو عیاش پرست تھے انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے، ہم تو ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والے ہیں، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے۔ لیکن مالک الملک نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نیکی سے اس طرح دور ہو جاتے ہیں جو لوگ صرف ناز و نعمت میں رہنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کا کوئی سختی والا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، پھر ان کا فی سبیل اللہ نکلنے کو جی نہیں چاہتا، پھر ان کا کسی کو دعوت دینے کا جی نہیں چاہتا، پھر وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور ایسا بندہ جہاں اللہ کی نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ بھی بن جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، انسان کی عادت یہ ہے جب اللہ اس کو آزماتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے۔ اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه، جب اللہ آزماتے ہیں رزق کم ہوتا ہے، فیقول ربی اہانن، پھر کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، پھر وہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے اللہ کا مخالف بن جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور ناشکرہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ جو ساری زندگی نعمت میں پڑا، وہ جو ساری زندگی عیاشیوں میں رہا، جب سب برباد ہو گیا اس کی زبان سے پھر ایسے ہی جملے نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میں تو رسوا ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر پہ کھڑے تھے، صحابہ کی جماعت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میں جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارے پاس مال کثرت سے ہو جائے گا، ناز و نعمت میں آ جاؤ گے، یہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بچو۔ نعمتوں کا استعمال ضرور کرو، اللہ کا شکر کرو، لیکن اس میں بھی اعتدال کرو، اس طرح کی عیاشیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ اپنے اللہ کو بھلا دو۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے سورۃ السبا میں کہ شاید لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ جن کو نعمتیں دی گئی، جن کو خوبصورت اولاد دی گئی، جن کو ان نعمتوں سے نوازا گیا، بڑی کوٹھی، بنگلہ، مکان، گاڑیاں، شاید وہ یہ نہ سمجھ رہے کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر بڑی خیر کی ہوئی ہے، فلاں بندہ بھی غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، اللہ دنیا میں بھی راضی ہے، آخرت میں بھی راضی ہوگا۔ یہ اپنا عقیدہ پکا نہ کر لو۔ سنو سورۃ الاسراء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَوَلَدًا، یہ راگ کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی لوگ کہا کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَوَلَدًا، ہم اولاد میں بھی زیادہ ہیں، ہم مال میں بھی زیادہ ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہمیں تو عذاب ہونا ہی نہیں، ہمیں تو دنیا میں بھی خیر ہے، اللہ کتنا راضی ہے۔ تو یہ نہ سمجھ رکھو، یاد رکھو اللہ کی پکڑ سخت ہے، یہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی موضوع سے متعلق وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ، اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں کے مال تعجب میں نہ ڈال دیں، أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ چاہتا ہے ان کو ان کے مال اور اولادوں کے ساتھ دنیا میں بھی عذاب دے دے۔ نافرمان لوگ بعض دفعہ اپنے مال کے چکر میں ایسا پھنستے ہیں عیاش پرست کہ ذلیل و رسوا ہو کے رہتے ہیں، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ عیاش پرستیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی اولادیں وہ ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کو انہی کے ہاتھوں سے ان کے مالوں اور ان کی اولادوں کے سبب ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ وَتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جانیں ان کی اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ ڈھیل بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل تو اس لیے تاکہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ آیتیں ساری اسی موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب میں مزید بڑھ جائیں گے، اللہ کی سختیوں میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سورہ احقاف میں ایک اور موضوع بیان کرتا ہے اسی سے متعلق، کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ناز و نعمت مل گیا تو کمال ہو گئی، ایسے لوگ بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایسے لوگ بھی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد سیدنا جابر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دن آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ کہنے کہ بازار گیا تھا، میری بیوی کو گوشت بڑا پسند ہے تو اپنی اہلیہ کے لیے گوشت لے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کتنا بہتر تھا کسی اپنے غریب ہمسائے کا پیٹ تم بھرتے، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو بھلا دیا؟ اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اے دنیا میں عیاشیاں کرنے والوں، دنیا میں تم مزے لے چکے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پوری آیت وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وہ لوگ جب آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اے لوگو تم اپنی نیکیاں ان کے بدلے سارے کے سارے دنیا میں لے چکے ہو، واستمتعتم بها، تم نے ان نیکیوں کا سارا بینیفٹ لے لیا ہے، تجزون عذاب الہون، اب تم دردناک عذاب دیے جاؤ گے، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تم دنیا میں تکبر کی زندگی گزار کے آئے ہو، وبما کنتم تفسقون، بسبب اس کے کہ تم نافرمان بھی تھے۔ تو جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جابر کو سنائی تو کہتے ہیں میں بڑا رنجیدہ ہوا، اتنا رنجیدہ ہوا، آج فرماتے اتنی تکلیف ہوئی، میں کہتا کاش حضرت عمر سے آج میری ملاقات ہی نہ ہوتی۔ اتنا رنجیدہ ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے بھائیو، قرآن کی آیت، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ مومن مسلمان بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے جن میں کبر ہوگا، تکبر ہوگا، نافرمانی ہوگی، نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن جب ان کے پلڑوں کو تولا جائے گا، جب ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اللہ ارشاد فرماتے قرآن کی آیت ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اب کچھ نہیں ملے گا تمہیں، سب کچھ دنیا میں دیا جا چکا ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں چاہوں تو تم سے اچھا کپڑا پہن سکتا ہوں، لوگوں سے خطاب کرتے ہو، میں چاہوں تو اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، تم سے زیادہ، تم سے اچھا، تم سے بہتر استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جو سارے نیکیوں کے بدلے دنیا میں دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ آخرت میں میرے لیے چیزیں رکھ دے اور آخرت میں میرے لیے اس کو باعث سامان بنا دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ابو ذر کے گھر میں داخل ہوا، دیکھا ایسے جیسے ابھی ہجرت کرنے والے ہوں، کہنے لگے مختصر سا سامان ہے، لوٹا ہے، مصلا ہے، گھر میں 2-4 کھانے پینے کے برتن ہیں۔ تو کہنے لگے آپ کا اتنا مختصر سا سامان، کہنے لگے یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر آگے ہے۔ وہ بندے نے سمجھا کہ کوئی اور گھر ہے، تو حضرت کاش آپ کے گھر میں سامان تو ہونا چاہیے رہن سہن، کہنے لگے ہمارا ہاں وہ جو گھر ہے ہم نے اپنا سامان وہاں منتقل کر دی۔ وہ بندہ کہنے لگا ادھر بھی ہونا چاہیے تھا سامان، تو کہنے لگے وہ جو اصل مالک ہے نا جس نے ہمیں وہ گھر دیا ہے، جب وہ نکالے گا تو پھر وہ یہاں سے زبردستی نکال دے گا۔ اذا جاء الاجل، جب وہ وقت آئے گا پھر پوچھا نہیں جائے گا یہ گھر عارضی گھر ہے، اس گھر کی تیاری نہیں ہے، جو گھر ہمیشہ کا گھر ہے اس گھر کی تیاری ہے، اور وہاں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے لیے ساری نعمتیں ہیں،
اور ہم نے اس گھر کے لیے تیاری کرنی ہے. اسی طرح فکر و فاقہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس دنیا کائنات سے چلے گئے. اور صحابہ کرام میں زہد و تقوی کی مثال تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی. حضرات ایسے لوگ بھی دنیا کائنات میں گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کبھی جب مکہ سے نکلے تھے مدینہ ہجرت کے لیے، ہر دنیا کی نعمت تھی، مال دولت اولاد سب کچھ تھا. نکلے، اہل خانہ کے لوگ آئے، سب کچھ انہوں نے چھین لیا، کہا اسلام قبول کیا ہے، اب تمہارے پاس مال بھی دے دو، دولت بھی دے دو، اولاد بھی دے دو، بیوی بھی چھین لی، جس سواری پہ سوار ہو کے جانے کا ارادہ تھا وہ بھی، سب کچھ چھین لیا. پھر وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے، وضو فرما رہے. دیکھا ایک بندہ جو مکے کا عظیم تاجر تھا، اس کو اس حالت میں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی حالت بگڑی ہوئی ہے، بال پرا گندا ہے، پیاس کے ساتھ ہونٹ پھٹ چکے ہیں، پاؤں سے خون جاری ہے، ناز و نعمت میں رہنے والا انسان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہوا، سنگلاخ پہاڑوں سے گزرتا ہوا، ریتلی زمینوں اور سنگریزوں والے علاقوں سے گزرتا ہوا، پھٹے پاؤں کے ساتھ مسجد نبی کے باہر کھڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عبد الرحمن، نعم یا سیدی انا عبد الرحمن، جی اللہ کے رسول میں عبد الرحمن بن عوف ہوں. کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا آیا، سب کچھ لٹا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا بڑا افسوس ہوا سب کچھ لٹا ہے. اور سید ولد آدم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا دلوں کو تسلی دیتا ہے اور عبد الرحمن بن عوف کے زخموں پہ پھاہا رکھتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن ایمان بچ گیا، سمجھو اللہ نے سب کچھ بچا لیا ہے. ایمان بچا کے لے کے آئے، سب کچھ باقی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، عبد الرحمن بن عوف رہلے پہلے ہو گئی. اور جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جب وفات ہوئی، اتنا سونا ان کے پاس موجود تھا. ان کی سیرت میں نے پڑھا ہے جب ان کی بیویوں میں ان کے بچوں میں وہ سونا تقسیم کیا گیا، جو سونار لایا گیا وہ کلہاڑے کے ساتھ سونے کی ان اینٹوں کو توڑتا تھا. توڑتے توڑتے تقسیم کرنے والے سونار کے کلہاڑا چلا چلا کے، اوزار چلا چلا کے اس کے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا تھا. اتنا مال اللہ رب العزت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. یہ ان کی علیحدہ سٹوری کہ ان کی زندگی میں کیسے کیسے امور معاملات ہیں. لیکن میں یہاں جو عرض کرنا جو عیاشی کے موضوع میں، ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے ہی بیٹھے ہوئے، رنگا رنگ نعمتیں ہیں، دسترخوان بھرا ہوا ہے، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، کمال دسترخوان ہے، روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ رنگا رنگ کھانوں کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد افطار کا وقت قریب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری. دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی داڑھی تر ہو گئی. قریب بیٹھا ایک بندہ پوچھنے لگا عبد الرحمن کیا بن گیا آج؟ آج تو اسلام عظیم سے عظیم تر ہے، مسلمان غالب ہے، اللہ نے غلبے دیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے جو گزر گئے وہ ہم سے بہتر تھے. قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی. مصعب بن عمیر جو عرب کا شہزادہ تھا، جس راستے سے گزرتا تھا دنیا پہچان جاتی تھی، گزرنے کے بعد بھی یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے. وہ جس نے عیاشیوں کو ترک کر کے، کمال زندگی کو ترک کر کے اسلام کی زندگی کو اس وقت میں اپنایا جب مسلمان مفلس اور کلاش تھے، اور وہ اس حالت میں اللہ کو پیارا ہوا تھا مصعب بن عمیر کہ جب اس کے اوپر چادر دی گئی کفن کے لیے تو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، وہ مجھ سے بہتر تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا
میں کہیں ایسے بدبختوں میں سے نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے جاؤ آخرت میں آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنی ساری نیکیوں کے بدلے دنیا میں لے لیے ہیں۔ میں اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں اور بار بار روتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔ تو حضرات ذی وقار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کس قدر نقصان میں پڑ جاتا ہے جب ناز و نعمت کی نعمتوں میں انسان پل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن مصر گئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عمر کے لیے رنگا رنگ کمال کا دسترخوان لگ گیا، ظاہر امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ جب وہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دریافت کیا یہ ہمارے لیے تو رنگا رنگ کھانے ہیں، تو ان کے کیا حالات ہوں گے کہ سوکھی روٹی میسر نہیں؟ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے ان کان لہم الجنہ فہم خیر منا، اگر ان کے لیے جنت ہے جو کہ سوکھی روٹی جن کو میسر نہیں، پھر وہ عمر بن خطاب سے بھی بہتر ہے، پھر وہ خالد ابن ولید سے بھی بہتر ہے۔ کہتا ہے اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں میں پلنے والوں یاد رکھو پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سامنے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے استفسار کیا کیسے نکلو؟ کہ اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا ہمیں بھی اسی چیز نے نکالا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک انصاری آئے، انصار نے بھی بڑی محبت کی صحابہ سے، محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اتنی دعائیں دیا کرتے تھے، وہ خندق کھود رہے تھے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول ایک کدال مارتے اور ارشاد فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ خیر اصل خیر آخرت کی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، انصار بھی بڑے پیارے ہیں، مہاجر بھی بڑے پیارے ہیں، اللہ دونوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول بڑی محبت فرماتے۔ انصاری آیا، ہاتھ میں کھجوروں کا گچھا ہے، سرور دو عالم کے پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول کھاتے ہیں، پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخین دونوں بھوکے ہیں، تینوں بھوکے، گھر میں گیا میمنہ تھا، ذبح کیا، گوشت بنا کے لے آیا، اللہ کے رسول کے حضور پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، ابو بکر کو مخاطب کرتے ہیں، عمر کو مخاطب کرتے ہیں، جانتے کیا کہتے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے سنو قرآن کہتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم واللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، اللہ کی قسم ہے جس نے پیدا کیا ان نعمتوں سے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ کن کی باتیں ہیں؟ یہ سید ولد آدم کی بات ہے، یہ فخر رسول اللہ محمد رسول اللہ کی بات ہے، یہ آمنہ کے در یتیم کی بات ہے، یہ خاتم النبیین کی بات ہے جو اللہ کے سب سے پیارے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یہ ان کی باتیں ہیں۔ وہ جو گھر سے بھوک میں نکلے، دو ٹکڑے کھجوروں کے کھا لیے، دو لقمے گوشت کے کھا لیے، قسمیں اٹھا اٹھا کے تربیت کر رہے ابو بکر و عمر کی، عمر یاد رکھو ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ کے لیے ایک شربت تیار کر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا وہ کس لیے؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہ جو جب آپ اوور ایٹ کر لیں، زیادہ کھا لیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمانے لگے میں پچھلے 4 مہینوں سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں جو دن میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں پھر 2 ٹائم بھوکے رہتے ہیں، اور مجھے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ ادوار بھی دیکھے ہیں کہ جب مسلمان مفلس بھی تھے، کلاش بھی تھے، اور ان کی نگاہیں کھانوں پہ نہیں تھیں، اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک تھی، اور وہ ایسی چیزوں میں مبتلا نہیں تھے۔ عیاشیوں سے نکل کے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی طرف بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے صرف آج کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا ہے کہ نقصانات کیا ہے، انسان جب عیاشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کس طرح کے نقصانات اٹھاتا ہے۔ ابھی یہ موضوع آگے بھی چلے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔